اسی دشت کی سیاہی میں ساری عمر گزری ہے۔ تاجر برادری کی خدمت میں میاں برادران سیاست میں آئے تھے، میں اس کا بھی چشمدید گواہ ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب ہمارے لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی رہ چکے ہیں، جو اس وقت پرائم منسٹر پاکستان ہے۔ صدارت کے امیدوار تھے تو میرے والد محترم میاں یوسف صاحب نے نومینیشن پیپر داخل کروا دیے تھے۔ ہمارے فاؤنڈرز گروپ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم میاں صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کروانا چاہتے ہیں۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں میاں شریف صاحب کو، اور سلوٹ پیش کرتا ہوں میاں ملک محمد شفیع صاحب اور افتخار علی ملک صاحب کو۔ آج اس ملک میں انڈسٹری کوئی نہیں لگا رہا، جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا۔ نواز شریف صاحب نے اس ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ منصوبے دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف اپنا منصب سنبھالنے کے بعد اندرونی و بیرونی، داخلی، خارجی، معاشی، سفارتی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے نبرد آزما ہے۔ اسی طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ والد محترم کے ویژن کے مطابق، پارٹی کے نظریے کے مطابق اور وفاق کی پالیسی کے مطابق صوبے میں مثالی عوامی فلاحی اقدامات کرنے کے لیے کوشاں نظر آتی ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کی، پاکستان کی کاروباری، صنعتی، تاریخی ایک شخصیت، جن کے والد ماجد کا بھی ایک کاروباری صنعتی حوالوں میں، تجارتی حوالوں میں ایک بہت بڑا نام اور بڑی عزت سے دیکھی جانے والی شخصیت تھے۔ آج ہم صدر انجمن تاجران آٹو پارٹس مارکیٹ بادامی باغ وقار احمد میاں صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس نئے حکومتی سیٹ اپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کاروباری معاشی مسائل کے بارے ان کی کیا تجاویز ہیں، اور بادامی باغ کے مسائل کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ میاں صاحب بےحد شکریہ، آپ نے ہمیشہ بڑے ہی ببانگ دہل طریقے سے آواز اٹھائی ہے، اور جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی تب بھی آپ بڑی کھلم کھلا نیازی سرکار پر تنقید کیا کرتے تھے۔ آج تو آپ کے اپنے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو BNN نیوز کا شکریہ کہ وہ ہر موقع کے اوپر عزت افزائی کرتے ہیں ہماری۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اسی دشت کی سیاہی میں ساری عمر گزری ہے، تاجر برادری کی خدمت میں، اور میاں برادران جب سیاست میں آئے تھے، میں اس کا بھی چشمدید گواہ ہوں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ گو کہ وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے، لیکن اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی جو اس وقت پرائم منسٹر پاکستان ہے، وہ بھی لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر رہے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے صدارت کا عہدہ بھی سنبھالا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ صدارت کے امیدوار تھے تو میرے والد محترم میاں یوسف صاحب نے بھی نومینیشن پیپر داخل کروا دیے تھے، اور پھر ہمارے فاؤنڈرز گروپ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم میاں صاحب کو بلا مقابلہ منتخب کروانا چاہتے ہیں، تو آپ پیپر واپس لے لیں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ چونکہ مجھے آٹو مارکیٹ بادامی باغ نے نومینیٹ کیا ہے، تو میاں صاحب آٹو مارکیٹ بادامی باغ میں آگے وعدہ فرمائیں کہ نیکسٹ ایئر مجھے الیکشن لاہور چیمبر کے لیے ٹکٹ دی جائے گی تو پھر میں وڈرا کروں گا۔ اور پھر میاں شہباز شریف صاحب جب آٹو مارکیٹ بادامی باغ میں تشریف لائے تو مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے، آزاد ہے، کہ وہ سٹیج، وہ چیئرز، وہ سارا انتظام اس فقیر نے ہی کیا تھا۔ اب چونکہ اس وقت وہ پرائم منسٹر پاکستان ہے، یہ تو میں نے آپ کو ابتدائیہ بتا دیا، وہ کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد گرامی میاں شریف صاحب جس اتفاق گروپ کو لے کے چل رہے تھے، اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ لے کے چل رہے تھے، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس قسم کا ایک ریکارڈ کسی فرد نے، کسی گروپ نے اس وقت بنایا ہے تو وہ گارڈ گروپ آف کمپنیز کے ملک محمد شفیع صاحب مرحوم اور ان کے بیٹے افتخار ملک کے کھاتے میں جاتا ہے۔ چونکہ فیملی بزنس کو لے کے چلنا اور فیملی کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل کام ہے، لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں میاں شریف صاحب کو، اور سلوٹ پیش کرتا ہوں میاں ملک محمد شفیع صاحب اور افتخار علی ملک صاحب کو کہ آج وہ چوتھی نسل کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دیگر جو ہمارے ملک کے انڈسٹریسٹ ہیں،
کاروباری حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلیں. ہمارے ملک کے ساتھ بہت بہت زیادہ ظلم ہو چکا ہے. 70 تک ہمارا ملک بہت اچھی پوزیشن میں تھا, بے شمار انڈسٹری لگی ہوئی تھی. اب تو یہ تاریخ بتا رہی ہے نا, جس میں داؤد خاندان تھا, سہگل خاندان تھا, ہارون خاندان تھا, منو خاندان تھا, جنہوں نے اس ملک میں گندھارا انڈسٹری لگائی. جن ٹیکسٹائل کے شعبے میں آ جائے تو منو گروپ آف کمپنیز تھا. منو گروپ نے یہاں پہ ٹویوٹا موٹر کمپنی انٹروڈیوس کروائی, 64-65 کی بات ہے. اس کے بعد ہارون خاندان کا, سہگل خاندان کا بہت زیادہ رول تھا. اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ اس ملک کو 22 خاندان لوٹ کے کھا رہے ہیں, اور وہ 22 خاندانوں کے اوپر جب ہاتھ انہوں نے ڈالا, انڈسٹری کو نیشنلائز کیا, اس انڈسٹری میں بیکو بھی شامل تھی, اس انڈسٹری میں اتفاق فاؤنڈری بھی شامل تھی, تو پھر اس ملک کے زوال کا آغاز ہو گیا تھا. آج اس ملک میں انڈسٹری کوئی نہیں لگا رہا. آج اس ملک میں جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا. ایک فیکٹری اونر جب گھر اٹھتا ہے صبح تیار ہونے کے لیے, فیکٹری جانے کے لیے, تو اس کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے. کبھی واپڈا والے سیل کر جاتے ہیں, کبھی کوئی ٹیکس والے محکمے والے سیل کر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک یہ ملک انڈسٹریل زون نہیں بنے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. جب سی پیک آیا تھا میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ سی پیک اس ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے ملک کو ٹریڈنگ کنٹری بنایا جا رہا ہے. انڈسٹری اس ملک میں ختم ہو رہی ہے. ہمارا تاجر آج اس چیز پہ بہت خوش ہے کہ چائنا سے مال منگوایا, وہاں سے مال منگوایا, بیچ لیا. جب تک اس ملک میں چھوٹی انڈسٹری پہ توجہ نہیں دی جائے گی, بڑی انڈسٹری کو کور اپ نہیں دیا جائے گا, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جائے گا. تیسری بات جو ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ IMF کے چنگل سے نکلا جائے, اور اس سے چنگل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اشرافیہ کو مراعات دی جاتی ہیں, فری ٹیلی فون, فری پیٹرول, فری رہائشیں, یہ ساری ختم کی جائے. اس وقت عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس رہا ہے. میاں شہباز شریف صاحب بڑے انرجیٹک لیڈر ہیں, ان کی فیملی, ان کے والد صاحب کا جیسے میں نے ذکر کیا, ان کے اوپر جب وقت آیا اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی انڈسٹری کو اس ملک کے لیے بہت زیادہ اوپر لے کے گئے. میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ منصوبے دیے ہیں. موٹر وے آپ لگا لیں کہ میں کہتا ہوں یہ اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جب آپ GT روڈ پہ چڑھیں اور موٹر وے کا سفر کریں آپ کو فرق واضح نظر آ جاتا ہے. چونکہ یہ کاروباری ذہن کے لوگ ہیں, اس ملک کو کاروباری ذہن کے لوگ آگے لے کے جا سکتے ہیں, کوئی کھلاڑی اناڑی نہیں. کیا بات. میں دعا گو ہوں مریم نواز صاحبہ کے لیے, میری بہن ہے وہ, چونکہ میرا چاہے ڈائریکٹ تعلق نہ ہو لیکن جس خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہیں ان کے اندر بھی ایک ویژن ہے, ایک شوق ہے, ایک لگن ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دادا کی, اپنے باپ کی, اپنے چچا کی لیگسی کو لے کے چلی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک آگے جائے گا, مجھے یقین ہے. اور جس طرح پچھلے دنوں میں آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے ایک ہائی پروفائل ڈیلیگیشن بھیجا, ایران کے صدر صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب چائنا کے وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وقت لگے گا, لیکن جتنے ہم پیچھے جا چکے ہیں اتنا آگے جانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. قوم اس وقت بہت زیادہ مشکل حالات میں جا رہی ہے. اس ملک کو زراعت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرے ملک کو کنکریٹ کنٹری بنایا جا رہا ہے. ہر طرف آپ دیکھیں سوسائٹیز, کالونیز, ہم گندم, چاول اتنی وافر مقدار میں پیدا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. چینی کے معاملے میں ہم خود کفیل ہونے کے باوجود باہر بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. آلو, پیاز, ٹماٹر, ادرک ہمیں سب باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے. حکومت کو زراعت کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے, انڈسٹری کی طرف توجہ دینی چاہیے. جب ایک انڈسٹری لگے گی اس میں
ورکر کام کرے گا، اگر 10 20 30 40 50 100 1000 ورکر کام کرے گا، اتنی فیملیز کا روزگار بن جائے گا. اس وجہ سے بے روزگاری جو بڑی ہے وہ صرف یہی وجہ ہے کہ انڈسٹری کے اوپر بہت زیادہ قدغن لگائے ہوئے ہیں. یار جو دیتا ہے اس سے لے لو، اس کو کام کرنے دو. جو دیتا ہے اس کو لے لو. کوئی دے ہی رہے نا آپ کو، کوئی لے تو نہیں رہا آپ سے. کتنے لوگوں کو وہ روزگار دے رہا ہے، یہ بھی تو خیال کریں نا آپ. لہٰذا میں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کا ویژن بہت اچھا ہے، ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں، ان محکموں کے اوپر ہاتھ ڈالیں کہ جو اس ملک کے تاجر کو، اس ملک کے صنعت کار کو کام نہیں کرنے دیتے. میاں صاحب کوئی اختتامی جملہ آپ کہنا چاہیں؟ اختتامی جملہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان کو اب IMF کے چنگل سے نکلنا چاہیے، امریکہ کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. پاکستان کو اگر ہم کہتے ہیں کہ آزاد ملک ہے تو امریکہ کی نو آبادی نہیں بنانا چاہیے. میں آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں، 3 دن پہلے کی بات یاد کروا دیتا ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایرانی صدر تشریف لائے تھے. ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے ایران ہے. ایران کے ساتھ جب ہماری ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر مور دین 90% کام ہو چکا ہے تو وہ چالو کیوں نہیں ہو رہا؟ جب 2 ماہ پہلے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکہ بہادر کی طرف سے پیغام آیا کہ خبردار، اور وہیں رک گیا. ایرانی صدر کے موقع کے اوپر جب تشریف لائے وہ، تو بے شمار معاہدے MOU سائن ہوئے ہیں. وہ خالی MOU نہیں رہنے چاہیے. MOU کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اس انڈرسٹینڈنگ کو ہم جوائننگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی دن امریکہ کی طرف سے پیغام آ گیا، یہ جتنے معاہدے آپ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. ہم کیوں اس طرف ہیں ابھی تک؟ کیوں نہیں اس چنگل سے باہر نکل رہے؟ اور اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، ان حکومتوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے قرضے تو لیے لیکن عوام کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. اب اگر موقع ہے آپ کے پاس، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو، پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سر اٹھا کے جینا چاہیے، سر جھکا کے نہیں جینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے چینل کا، بہت شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو پھر اور بات بھی کر لیں گے. بہت شکریہ. میاں صاحب نے گفتگو کی ہے جی، یہ تمام تر گفتگو انتہائی پریکٹیکل ہے، ریئلسٹک ہے، پیٹریوٹک ہے. حقیقت پسندی یہی ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو، پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو. اسی سے مزدور، تاجر، کسان، عام آدمی، دیہڑی دار وہ خوشحال ہوگا اور ملک میں خوشحالی آئے گی. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.